یہ ہے بحرین، دنیا کے امیر ترین کنٹریز جیسے کہ UAE، قطر اور سعودی عرب میں گھرا ہوا ایک بہت ہی چھوٹا سا کنٹری۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ بحرین ایکچولی میں ہے کہاں، اور اس کی وجہ اس کا یہ چھوٹا سائز ہے۔ یہ جو سارا ریجن ہے اسے پرشین گلف کہتے ہیں۔ پرشین گلف بہت ہی امپورٹنٹ جگہ ہے کیونکہ اس ریجن میں موجود کنٹریز کے پاس پوری دنیا کے 50% آئل اور 40% نیچرل گیس کے ریزروز ہیں۔ پوری دنیا کی 15% انرجی سپلائی اسی پرشین گلف والے کنٹریز سے آتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا کی سپر پاورز کا ہمیشہ سے ہی اس ریجن میں بڑا انٹرسٹ رہا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جس کنٹری کے پڑوسی UAE، قطر، کویت اور سعودی عرب جیسے امیر کنٹریز ہوں وہ خود بھی بہت امیر ہوگا، مگر ایسا نہیں ہے۔ گو کہ بحرین پورے عربین گلف میں وہ پہلا کنٹری تھا جس میں آئل ڈسکور ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود بحرین آج اپنے پڑوسیوں سے کچھ پیچھے ہے۔ لیکن بہت جلد ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے جو بحرین کو اس پرشین گلف کا سب سے امیر کنٹری بنا سکتا ہے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ بحرین کے حالات مزید خراب ہو جائیں۔ سمندر میں زبردست لوکیشن ہونے کی وجہ سے مناما کا سی پورٹ چند سالوں میں ہی پورے پرشین گلف پر چھا گیا۔ 20ویں صدی کے شروع تک بحرین بصرہ، کویت اور مسقط کے سی پورٹ کی ساری ٹریفک اپنے پاس کھینچ چکا تھا۔ انڈیا اور ایران سے بڑی تعداد میں بزنس مین بحرین آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے تھے، اور بہت جلد بحرین ایک ٹرائبل سوسائٹی سے ٹریڈنگ جائنٹ بن چکا تھا۔ جون 1932 میں بحرین میں آئل کے ریزروز ڈسکور ہوئے، جس کی وجہ سے وہ برٹن کی آنکھ کا تارا بن گیا، کیونکہ بحرین پورے عربین گلف میں وہ پہلا کنٹری تھا جس میں آئل ڈسکور ہوا تھا۔ اور پھر 1935 تک بحرین 25,000 ٹن آئل بیرلز جاپان بھیج رہا تھا۔ صرف 10 سالوں میں بحرین پرشین گلف میں برٹن کا ایڈمنسٹریٹو سینٹر بن چکا تھا۔ بحرین میں لاکھوں ڈالرز آ رہے تھے اور حالات آہستہ آہستہ بدل رہے تھے۔ پھر 1971 میں جب برٹن نے سارے گلف کنٹریز کے ساتھ ٹریٹی ختم کی تو باقی عرب کنٹریز کی طرح بحرین بھی ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری بن گیا، اور آج بحرین UN کی ایک رپورٹنگ کے مطابق عرب ورلڈ کی فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی ہے۔ اکنامک انڈیکس آف فریڈم کے اکارڈنگ بھی بحرین پورے مڈل ایسٹ میں وہ اکیلا کنٹری ہے جہاں پر بزنسز پر سب سے کم ریسٹرکشنز ہیں۔ لیکن اتنی فیوریبل پرفارمنس کے باوجود آخر کیا وجہ ہے کہ بحرین دبئی، ابوظہبی یا قطر کی طرح امیر نہیں؟ اصل میں اس کا ایک بہت بڑا ریزن ہے بحرین کا سوشیو پولیٹیکل سسٹم۔ بحرین کی پاپولیشن کا 52% فورنرز ہیں اور صرف 48% بحرینی نیشنلز ہیں، مگر ایسی سچویشن تو آپ کو UAE یا قطر میں بھی نظر آئے گی جہاں پر صرف 10 سے 20% لوکل پاپولیشن ہے اور باقی 80 سے 90% فورنرز ہیں۔ تو بحرین کے کیس میں ڈیفرنس کیا ہے؟ اب یہیں پر وہ سب سے انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ پوائنٹ آتا ہے جو بحرین کو باقی سارے مڈل ایسٹ سے یونیک بناتا ہے۔ اصل میں بحرین کی 70% آبادی شیعہ مسلمز ہیں، مگر بحرین کو رول کرنے والی الخلیفہ فیملی سنی مسلمز ہیں۔ اسی ڈویژن کو ایران نے کئی دفعہ ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی ہے، جیسے 1969 میں ایران نے UN میں بحرین پر اپنا کلیم کیا تھا، مگر تب کیونکہ بحرین برٹن کا حصہ تھا اس لیے اسے یہ کلیم واپس لینا پڑا۔ پھر 2007 میں آیت اللہ خامنائی کے ایڈوائزر نے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ ایران کو چاہیے کہ بحرین کو اپنا پروونس بنا کر ایران میں شامل کر لے۔ اس طرح کئی دفعہ ایران بحرین سے ریلیٹڈ ایسی اسٹیٹمنٹس دے چکا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم شیعہ سنی کانفلکٹ کی سیویریٹی کو دیکھیں تو یہ کیسے پاسبل ہوا کہ اتنے 100 سالوں تک ایک سنی فیملی شیعہ میجورٹی کنٹری پر رول کرے؟ دیکھیں، ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، ڈکٹیٹرشپ کو سکسیسفل بنانے کے 2 ہی طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ زور زبردستی کر کے لوگوں سے اپنی بات منوائیں اور انہیں دبا کر رکھیں، مگر اس میں ریولوشن اور اپ رائزنگ کا خطرہ ہوتا ہے، جیسے کہ لیبیا کی ایگزامپل ہمارے سامنے ہے۔ دوسرا طریقہ وہ ہے جو گلف کنٹریز فالو کرتے آئے ہیں، اور وہ ہے کہ اپنی عوام کو خوب پیسہ دو، ان کی ضروریات پوری کرو اور انہیں اکنامکلی خوش رکھو۔ اوپر پاور میں کون ہیں انہیں اس کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ اب بحرین کے سنی رولرز نے یہ دونوں طریقے یوز کیے ہیں۔ بحرین کی گورنمنٹ اپنے لوگوں کا بہت خیال رکھتی ہے، اپنے لوگوں سے میرا مطلب ہے بحرینی نیشنلز۔ دوسری طرف اگر آپ گورنمنٹ کے اگینسٹ کوئی بھی کرٹیسزم یا پروٹیسٹ کرتے ہیں تو آپ کو ٹیررسٹ سمجھا جاتا ہے۔ اس کی پنشمنٹ اتنی سخت ہے کہ یا تو آپ جیل جاؤ گے یا آپ کو ڈیتھ پینلٹی ملے گی، یا پھر آپ کی نیشنلٹی کینسل کر کے بحرین سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ اور یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں بلکہ ایسا ہو بھی چکا ہے۔ 2012 کے بعد سے اب تک گورنمنٹ کے خلاف لوگوں کو اکسانے پر 700 بحرینی نیشنلز کی نیشنلٹی کینسل کر دی گئی ہے۔ اصل میں 2021 میں جب عرب سپرنگ شروع ہوئی تو بحرین کی شیعہ پاپولیشن بھی ڈیموکریسی ڈیمانڈ کرتے ہوئے سڑکوں پر آ گئی اور حالات ٹھیک ٹھاک خراب ہو گئے۔ لیکن پھر UAE اور سعودی عرب نے اپنی فورسز بحرین بھیجی اور اس ساری موومنٹ کو فل پاور سے کرش کر دیا گیا۔ اس موومنٹ میں شامل لوگوں کو جیل بھیجا گیا، کئی لوگوں کی بحرینی نیشنلٹی واپس لے لی گئی اور کچھ لوگوں کو ڈیتھ پینلٹی دے دی گئی۔
बहरीन की इकोनॉमी असल में फॉरेनर्स चलाते हैं, जिनमें पाकिस्तानी, इंडियंस, बंगाली, फिलिपिनोस, ईरानी और ब्रिटिशर्स शामिल हैं। बहरीन की 75% इनकम ऑयल एक्सपोर्ट से आती है और इस इनकम पर सबसे बड़ा बोझ है बहरीनी नेशनल्स को दी जाने वाली फैसिलिटीज और सब्सिडीज। और दूसरी ही तरफ पिछले 10 सालों से ऑयल की प्राइस लगातार गिर रही है, जिसकी वजह से बहरीन के रेवेन्यूज भी गिरते जा रहे हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दिस, बहरीन के ऑयल रिजर्व्स बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं। बल्कि बहरीन और ओमान पूरे गल्फ में वो 2 कंट्रीज हैं जिनके ऑयल और गैस रिजर्व्स अगले 10 सालों में बिल्कुल खत्म हो सकते हैं। तो एक तरफ आपकी इनकम नहीं बढ़ रही, दूसरी तरफ आपका एक्सपेंस सेम है और तीसरी तरफ आपके रेवेन्यू सोर्सेज बहुत जल्द एग्जॉस्ट होने वाले हैं। और चौथी तरफ अगर आपने अपनी सब्सिडीज कम की और इनकम बढ़ाने के लिए टैक्सेस लगाए तो पहले से ही भरी बैठी शिया मुस्लिम पॉपुलेशन फट पड़ेगी। उन्हें इस वक्त एक ही चीज खामोश रखे हुए है और वो है बहरीनी सिटीजनशिप के बेनिफिट्स। जिस दिन ये बेनिफिट्स कम होना शुरू हो गए, उस दिन बहरीन के रूलर्स के लिए खतरे की घंटी बज जाएगी। बहरीन के लिए इकोनॉमिक फेलियर का मतलब पॉलिटिकल फेलियर होगा। लेकिन इस सब गंगा जल में फंसी बहरीनी सरकार को कुदरत की तरफ से 2 बहुत बड़े गिफ्ट मिले हैं। 2018 में बहरीन के पास इस रीजन में 8 बिलियन बैरल्स के शेल ऑयल रिजर्व्स डिस्कवर हुए हैं और 4 साल बाद ही 2022 में अल जौबा और अल जौफ के पास नेचुरल गैस के भी 2 बहुत बड़े रिजर्वॉयर्स डिस्कवर हुए हैं। इन डिस्कवरीज ने पूरे मिडिल ईस्ट में एक हलचल मचा दी है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज एक्सट्रैक्शन के लिए बहरीन से डील्स करना चाह रही हैं। ये ऑयल और गैस रिजर्व्स इतने ज्यादा हैं कि अगले 40 सालों तक बहरीन इनसे अपनी डोमेस्टिक और एक्सटर्नल नीड पूरी कर सकता है। यहाँ पर सिर्फ एक प्रॉब्लम ये है कि किसी भी ऑयल रिजर्व को एक्सट्रैक्ट करने की कॉस्ट सेम नहीं होती और ये तो है भी शेल ऑयल, मतलब ये समंदर में पत्थरों के काफी नीचे है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि डिफरेंट तरह के ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने की डिफरेंट कॉस्ट होती है। शेल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करना नॉर्मल ऑयल से काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है और अगर बहरीन को इस एक्सट्रैक्शन को प्रॉफिटेबल बनाना है तो उसे ये उम्मीद रखनी होगी कि ग्लोबल मार्केट में ऑयल बैरल की प्राइस हर सूरत $60 से ऊपर रहे। दूसरा, इन रिजर्व्स को फुली एक्सट्रैक्ट करते हुए भी कुछ साल लग जाएंगे और उस सारे अरसे में बहरीन को चाहिए कि अपनी इकोनॉमी डाइवर्सिफाई करे, सिर्फ ऑयल पे डिपेंडेंट होकर ना रहे। इनकम टैक्सेस इंट्रोड्यूस करवाए जाएं और लोगों को ये आजादी दी जाए कि वो गवर्नमेंट पर क्रिटिसाइज कर सकें ताकि उनमें फ्रस्ट्रेशन बिल्ड ना हो। यूएई और सऊदी अरब आहिस्ता आहिस्ता इसी अप्रोच पर आ रहे हैं। इस अप्रोच का एक पॉसिबल बहुत बड़ा नुकसान ये हो सकता है कि बहरीनी पॉपुलेशन जो कि इतनी फैसिलिटीज और लग्जरी की आदी है, वो ये टैक्सेस और लॉज बर्दाश्त ना कर सकें और रिलीजन कार्ड यूज करते हुए सुन्नी रूलर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट शुरू कर दें। इसीलिए बहरीन इस वक्त मेक और ब्रेक पर खड़ा है। कुछ वाइज डिसीजंस फ्यूचर में उसकी और उसके लोगों की तकदीर बदल सकते हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ यही डिसीजंस इन रूलर्स के गले भी पड़ सकते हैं।